معروف اینکر پرسن حامد میر نے کہا ہے کہ 14 اگست کا اصل سبق یہ ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد کی جائے، بجائے کہ سول نافرمانی، فساد اور انتشار کا راستہ اپنایا جائے۔ پرامن سیاسی جدوجہد سے آپ بڑے سے بڑا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بیرونی طاقت یا غیر سیاسی قوت کا اعلی کار نہ بنیں اور صرف عوام کی حمایت پر انحصار کریں۔ حامد میر روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تحریر میں کہتے ہیں کہ 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی منانے والوں کو کچھ باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اگر بانی پاکستان محمد علی جناح متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کی پیشکش قبول کر لیتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ متحدہ ہندوستان میں سرکار برطانیہ کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی کی تجویز پر جناح کو وزارت عظمیٰ پیش کی تھی، جو انہوں نے ٹھکرا دی تھی۔ سوچئے اگر آج کے پاکستان کا کوئی سیاستدان جناح کی جگہ ہوتا تو کیا وہ اس پیشکش کو ٹھکراتا؟ 14 اگست کے دن اہل پاکستان کو وہ سازشیں یاد رکھنی چاہیے جو جناح کے خلاف کی جاتی رہیں، تاکہ پاکستان معرض وجود میں نہ آئے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس مطالبے کے بعد کانگریس نے کیسے مختلف مکاتب فکر کے مسلمانوں کو جناح کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا اور انہیں پاکستان کے مطالبے سے ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ حامد میر کہتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے ہمیں پاکستان کے مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے اور پرانی باتیں بھول جانی چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں پرانی نفرتوں اور اختلافات کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن جب کچھ لوگ تاریخ کو مسخ کرنے سے باز نہ آئیں تو تاریخ کو درست تناظر میں پیش کرنا ضروری ہے۔ جن مسلمانوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی، مجھے ان کی نیت پر شک نہیں، لیکن ان میں سے بعض معززین نے مخالفت کا جو انداز اپنایا وہ نامناسب تھا۔ کانگریس کے ایک لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ مسلمان رہنماؤں کو جناح کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی کوشش کی۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور کا جواب دینے کے لیے 27 اپریل 1940 کو دہلی میں آزاد مسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کانفرنس میں جن جماعتوں کے رہنما موجود تھے ان میں مجلس احرار، جمعیت علماء ہند، آل انڈیا مومن کانفرنس، آل انڈیا شیعہ کانفرنس، خدای خدمتگار، جمعیت اہل حدیث اور بنگال کی کرشک پراجا پارٹی شامل تھی۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور بنگال کے وزیر اعظم اے کے فضل الحق نے پیش کی تھی، لیکن کانگریس نے برطانوی سرکار کے ساتھ مل کر انہیں ورگلانے کی کوششیں شروع کر دی۔ وہ خود تو آزاد مسلم کانفرنس میں نہیں آئے، لیکن ان کی جماعت کرشک پراچا پارٹی کے نمائندے کرشک کی وہاں موجودگی مولانا ابوالکلام آزاد کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کانفرنس میں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا گیا، لیکن اس نعرے کو عام مسلمانوں میں کوئی پذیرائی نہ ملی۔ کچھ عرصے کے بعد برطانوی سرکار نے اے کے فضل کو تو وائسرائے ڈیفنس کی کونسل میں شامل کر لیا، جو دوسری جنگ عظیم میں متحدہ ہندوستان کے کردار کا جائزہ لینے اور نگرانی کے لیے قائم کی گئی تھی۔ قائد اعظم نے اے کے فضل کی ڈیفنس کونسل میں شمولیت پر اعتراض کیا، کیونکہ وہ مسلم لیگ کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے تھے۔ مسلم لیگ کے ساتھ اختلافات کے نتیجے میں اے کے فضل الحق کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ کانگریس نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ کانگریس ایک طرف جناح کو کمزور کرنے کی سازشوں میں مصروف تھی اور دوسری طرف سرکار برطانیہ کے ساتھ بھی ڈبل گیم کر رہی تھی۔ کانگریس خود کو سیکولر کہتی تھی، لیکن حقیقت میں ایک ہندو اکثریتی جماعت تھی۔ قائد اعظم کو سمجھ آ چکی تھی کہ کانگریس دراصل سیکولر ازم کے پردے میں ایک ہندو راج قائم کرنا چاہتی ہے۔ کانگریسی قیادت کا خیال تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کو جاپان کے ہاتھوں شکست ہو جائے گی۔ کانگریس نے برطانیہ کی متوقع شکست کے پیش نظر ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا اعلان کر دیا۔ یہ دراصل سول نافرمانی کی تحریک تھی۔ کانگریس کی کوشش تھی کہ مسلم لیگ بھی اس میں شامل ہو جائے، لیکن جناح سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے خلاف تھے۔ انہوں نے 1920 میں بھی اسی لیے کانگریس چھوڑ دی تھی، کیونکہ گاندھی ستیہ گرہ کے نام پر انارکی پھیلانا چاہتے تھے۔ 1942 میں بھی انہوں نے گاندھی کے سول نافرمانی تحریک کی حمایت سے انکار کر دیا۔ ایک طرف کانگریس مطالبہ پاکستان کی مخالفت کر رہی تھی،
दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करना चाहती थी। कायदे आजम तोड़ फोड़ की सियासत से दूर रहकर मुस्लिम लीग को मजबूत बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि गांधी की डबल गेम ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। कांग्रेस के हामी मुसलमानों को जिन्ना पर शदीद गुस्सा था, लिहाजा उन्होंने जिन्ना को ब्रिटिश एजेंट कहना शुरू कर दिया। मजलिस एहरार के रहनुमा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने तो ये ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जिन्ना पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। खाकसार तहरीक भी जिन्ना के खिलाफ सरगर्म अमल हो गई। हामिद मीर बताते हैं कि 26 जुलाई 1940 को एक नौजवान मोहम्मद रफीक साबिर ने बंबई में जिन्ना की रिहाइशगाह में घुसकर खंजर से उन पर कातलाना हमला कर दिया। मुजंग लाहौर के रहने वाले साबिर का बंबई में ज्यादा वक्त खाकसारों के दफ्तर में गुजरा था। जिन्ना इस हमले में जख्मी हुए और हमलावर को 5 साल कैद की सजा भी मिली, लेकिन इस हमले की असल वजह वो नफरत थी जो कांग्रेस लीडरों ने मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ फैलाई थी। हामिद मीर के मुताबिक 14 अगस्त का सबक यह है कि पुरअमन सियासी जद्दोजहद के जरिए आप बड़े से बड़ा मकसद हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप किसी बैरूनी ताकत या गैर सियासी कुव्वत का आलयकार ना बने और सिर्फ अवाम की हिमायत पर इन्हिसार करें। जिन्ना के पीछे कोई गैर मुल्की ताकत थी, ना कोई फौज थी और ना ही कोई माफिया था। उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ अवामी हिमायत थी। उन्होंने अवाम की हिमायत को तोड़ फोड़ या सिविल नाफरमानी के लिए इस्तेमाल करने की बजाय पुरअमन सियासी जद्दोजहद की और पाकिस्तान बना दिया। पुरअमन सियासी जद्दोजहद 14 अगस्त का असल सबक है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।